خالہ بانو کے گھر میں 2 فوتگیاں ہو گئیں اور مجھے 2 دن بعد پتہ چلا۔ خالہ بانو جن کے 6 بچے تھے، سب سے بڑا بیٹا کامران، دوسرے نمبر پر ارم، تیسرے نمبر پر شاہد اور چوتھے نمبر پر دانیال، 5ویں نمبر پر نوشین اور سب سے چھوٹی بیٹی نورین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوشحال گھرانہ تھا۔ ناصر خالو کی گورنمنٹ جاب تھی۔ شام کو گھر آنے کے بعد وہ آ کر رکشہ چلاتے اور پرندوں کا الگ کاروبار کرتے تھے، اور خالہ بانو کو جب دیکھو دین کی باتیں کرتیں۔ نمازی بھی تھیں، لیکن ان میں ایک بہت بری عادت تھی کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں پر گندے گندے الزام لگاتی تھیں، چاہے وہ لڑکی کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، ان کی نظروں میں وہ گندی تھی۔ ایک اسی برائی نے ان کے پورے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ ارم جو بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اسکول جاتے ہوئے ماں سے بولی، اماں آج میں اپنی دوستوں کے ساتھ جاؤں گی، شاید راستے میں مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی۔ اتنے میں شاہد آ گیا اور کہنے لگا، اماں مجھے پیسے دو ورنہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ خالہ بانو چلا کر بولی، جا جا اپنے ابا سے لے، تیرے ابا نے کیا پیسوں کا درخت لگایا ہوا ہے؟ پیچھے سے کامران چلا کر بولا، اماں تو نے ارم کو اکیلے بھیج دیا، تجھے پتہ ہے نا کہ وہ اسکول سے کہاں کہاں جاتی ہے، اور اسکول کی گلی کے باہر بہت سارے نکھٹو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ 1-2 دن پہلے ہی میں نے اسے زاہد نکھٹو کے ساتھ پارک میں دیکھا تھا۔ میں تجھے بتانے ہی والا تھا، آج پھر وہ اکیلی چلی گئی۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھے تو سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ خالہ بانو چلا کر بولی، یہ تو تیری پھپھو کو سوچنا چاہیے کہ ان کا بیٹا دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، اور نہ ہی اسے ارم کی پرواہ ہے۔ اب تو بتا کہ میں کیا کروں؟ آ جائے وہ تو اسے بتاتی ہوں۔ اتنے میں ناصر خالو بھی آ گئے اور ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ آج میری بہن آ رہی ہے ارم کی تاریخ لینے، درا کھانا اچھا پکا لینا۔ خوشی ان کی رگ رگ سے آیا تھی۔ وہ تو کہہ رہی ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر ہی ارم کو اپنی بہو بنا دو۔ ان کی بات سن کر خالہ چلا کر بولی، تمہارا بھتیجا تو کسی اور لڑکی کے چکر میں ہے، میں کہاں سے شادی کر دوں؟ وہ آج شام کو آ رہے ہیں، جلدی سے تیاری کر لو۔ خالہ بانو جل بھن کر رہ گئیں اور خاموشی سے باورچی خانے میں گھس گئیں۔ سچ تو یہ تھا کہ عمران جو کہ ارم کا منگیتر تھا، وہ اب سدھر چکا تھا، کیونکہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کی کسی اور لڑکی سے شادی ہو چکی تھی، اور اس کے 2 مہینے بعد ہی ارم بہو بن کر اپنے پھوپھو کے گھر آ گئی۔ ان کے بعد نوشین کی باری آئی، وہ بھی اپنے سسرال کی ہو گئی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے اگلے سال ہی نوشین ایک بیٹی کے ساتھ طلاق کا داغ لے کر واپس آ گئی۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے 2 مہینے میں ہی اس معصوم بچی کا انتقال ہو گیا۔ دوسری طرف خالہ بانو کی سب سے چھوٹی بیٹی نورین بھی جانے کس طرح ہاتھ سے نکل گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن رات کو خالہ بانو کی آنکھ کھلی تو نورین گھر میں موجود نہ تھی۔ پھر کیا تھا، ناصر خالو کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ بیچارے 2 دن اسپتال میں رہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نورین کو پورے 1 مہینے کے بعد اس کے چچا جو پولیس میں تھے اسے سکھر سے پکڑ کر لائے۔ وہ لڑکا اسے بیچنے ہی والا تھا جو اسے شادی کا جھانسا دے کر گھر سے بھگا لے گیا تھا۔ عزت تو گئی اور ساتھ ناصر خالو بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب تو ان کے بہت برے حالات ہو گئے، فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ خالو ناصر کی جگہ اب دانیال کو جاب مل گئی تھی، لیکن وہ اب پوری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ وہ نوکری کیسے کرتا، اور کامران کو تو پہلے ہی نشے کی لت لگی ہوئی تھی، اور شاہد کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو پہلے بھی چوری چکاری کرتا اور اپنا الو سیدھا کرتا تھا۔ ایک بار پھر نورین گھر سے بھاگ گئی۔ پھر کیا تھا، اسے ایک بنگلے سے پکڑا گیا
جو وہاں ملازمہ کا کام کر رہی تھی، کیونکہ اب جو اسے لے کر بھاگا تھا وہ اسے ایک امیر آدمی کو بیچ چکا تھا، اور اس آدمی نے اس ملازمہ کی نوکری دے دی تھی، اور پھر اسے پکڑ کر ایک کمرے میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر اسے بند کر رکھا تھا۔ مگر نورین جو بدنامی کی کالک منہ پر پوت کر آئی تھی وہ کبھی نہ مٹ سکتی تھی۔ نوشین کی شادی دوبارہ کروا دی گئی تھی۔ خالہ بانو نے جب ان کے بچوں کی نظر میں کوئی عزت نہ تھی، وہ خالہ بانو کو گالیاں دیتے، پھر ان کی پریشانیوں نے انہیں یہاں تک مجبور کر دیا کہ ان کو اپنا آدھا گھر بیچنا پڑا، اور 2 ہی مہینے بعد کامران کا انتقال ہو گیا۔ کامران کے انتقال کے 4-5 مہینے پہلے ہی نورین کی شادی کر دی گئی تھی۔ ہائے رے قسمت، جو بیماری کامران کو ہوئی وہی بیماری نورین کو بھی لگ گئی تھی۔ وہ بھی نشہ کرنے لگی تھی۔ نورین کے شوہر نے اس کا علاج کروانے کے بجائے اسے گھر سے نکال دیا تھا، اور کامران کے انتقال کے 2 ہفتے بعد ہی نورین کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر تو خالہ بانو پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اور ایک ہی سال میں خالہ بانو کے یہاں 2 موتیں ہو گئیں۔ اس صدمے کی وجہ سے خالہ بانو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آج خالہ بانو عبرت کی مثال بن کر ہر گھر کا موضوع ہے۔ خدا بہتان لگانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ بیٹی ذات کے آب کینے کی طرح ہوتی ہیں، ان پر لگائے گئے الزام اس آب کینے کی دراڑیں ڈال سکتے ہیں۔ شیشے پر آئی لکیر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ احتیاط کریں، کہیں ہم سے بھی کوئی خالہ بانو کا کردار تو ادا نہیں ہو رہا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔